جی احمدی دوستو، ہاں، میری اس سے پہلی جو ویڈیو کہ مرزا صاحب نے کیا جھوٹ بولا، اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے یو پی سے جناب سیف اللہ خالد صاحب لکھتے ہیں کہ مرزا صاحب نے جو یہ کہا کہ میرا قرآن یا حدیث کے علم کے متعلق کوئی استاد نہیں، میں نے کسی سے قرآن کی تفسیر یا حدیث نہیں پڑھی، تو وہ سچ کہتے ہیں۔ اور اس ضمن میں وہ یہ ان کا کہنا ہے کہ چونکہ قرآن کی تفسیر کسی سے نہیں سیکھی، حدیث کا علم انہوں نے کسی سے حاصل نہیں کیا، تو اس لیے ان کا یہ دعویٰ جو ہے کہ بطور مہدی کہ انہیں تمام علم جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے حاصل ہوا، وہ سچ ہے۔ بہرحال میں اس کا فیصلہ آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی انسان میرا استاد نہیں، اور بنیادی طور پہ انسان جب ایک بنیادی تعلیم حاصل کر لیتا ہے، جب انسان حروف ابجد کی پہچان کر لیتا ہے، الفابیٹس کو جان لیتا ہے، تو پھر اس کے بعد جب اس کی گرامر کو پڑھتا ہے تو پھر ان الفاظ کو جوڑنا، فکرے بنانا وہ تبھی سیکھتا ہے۔ اگر یہ علم اس کے پاس نہ ہو، حروف کی پہچان نہ ہو، تو یقیناً وہ نہ کچھ لکھ سکتا ہے، نہ کچھ پڑھ سکتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے باقاعدہ طور پہ استادوں سے تعلیم حاصل کی، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ خود لکھتے ہیں کہ ان کے استادوں کے نام کیا تھے اور کیا سلسلہ تھا۔ اب بات کو آگے ہم بڑھائیں تو اسی کے ساتھ نیچے ایک صاحب نے اور ایک حوالہ کوٹ کیا ہے کہ مرزا صاحب اپنے کتاب ضال اوہام میں لکھتے ہیں، مطلب خاتم النبیین کے معنی کرتے ہوئے، کہ نہ کوئی نیا نہ کوئی پرانا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاتم النبیین کے معنی یہی بنتے ہیں کہ نہ کوئی نیا نہ کوئی پرانا۔ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا چلا جاؤں کہ مرزا صاحب خاتم کے معنی بیان کرتے ہوئے اس کی بہترین جو مثال وہ دیتے ہیں، بہترین مثال جو دیتے ہیں وہ اپنی پیدائش کے سلسلے میں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جڑواں پیدا ہوا تھا، جب مرزا صاحب پیدا ہوئے تھے، ان کے ساتھ ایک ان کی بہن تھی جس کا نام جنت تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ مطلب پہلے میری ماں کے پیٹ سے پہلے باہر نکلی اور میں بعد میں نکلا، اور میرے بعد پھر کوئی اولاد نہ تھی، تو میں خاتم الاولاد ہوا۔ اب آپ وہ خاتم کے معنی سمجھاتے ہوئے اپنی پیدائش کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ ہے کہ جس کے بعد کوئی اور نہ ہو۔ اس کو جب ایک ٹرن دیا گیا، جب اس کو ٹوسٹ کیا گیا، تو یہاں پہ انہوں نے ایک نیا لفظ جو تھا وہ اختراع کیا، شرعی اور غیر شرعی میں، جس کے ذریعے سے خاتم کے معنی کو تبدیل کیا گیا۔ اب اس کے بعد ایک اور آئیں کہ مرزا صاحب کے بارے میں، کہ مرزا صاحب کیا جھوٹ یا دھوکہ دہی، دجل فریب سے کام لیتے تھے۔ اس کی ایک مثال اگر آپ مجموعہ اشتہارات جلد اول کے صفحہ نمبر 313 اور جو ان کا اشتہار نمبر 78 ہے، اس کو اگر دیکھیں تو آپ کو ایک یہ تحریر ملے گی جس میں لکھتے ہیں، میرا اس بات پر ایمان ہے کہ ہمارے سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ سو میں تمام مسلمان بھائیوں کی خدمت میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ان لفظوں سے ناراض ہیں، ان کے دلوں پر یہ الفاظ شاک ہیں، تو میں ان الفاظ کو ترمیم شدہ تصور فرما کر بجائے اس کے محدث کا لفظ میری طرف سے سمجھ لیں، کیونکہ کسی طرح مجھ کو مسلمانوں میں تفرقہ اور نفاق ڈالنا منظور نہیں ہے۔ جس حالت میں ابتدا سے میری نیت میں، جس کو اللہ جل شانہ خوب جانتا ہے، اس لفظ نبی سے مراد نبوت حقیقی نہیں ہے، بلکہ صرف محدث مراد ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے لفظ، وہ کہتے ہیں کہ خود استعمال کیا ہے نبی کا، کہ اور کہتے ہیں کہ میرے ذہن کے اندر اس لفظ نبی سے مراد محدث ہی تھا، اور چونکہ میں مسلمانوں کے اندر نہ کوئی تفرقہ ڈالنا چاہتا ہوں اور نہ نفاق ڈالنا مجھے منظور ہے، لہٰذا اگر آپ کو یہ لفظ نبی پسند نہیں ہے تو آپ اس کو کاٹا ہوا تصور فرما لیجئے اور ترمیم کر لیجئے اس میں کہ یہ محدث ہے۔ احمدی دوستو، غور کیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے مرزا صاحب کو منصب نبوت عطا کیا، یہاں میں 2 منٹ کے لیے مان لیتا ہوں
جو بھی بات ہے شرعی غیر شرعی امتی ذلی بروزی نبی جو بھی، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ منصب تھا اور یہ لقب جو تھا نبوت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، تو مرزا صاحب کو کس نے اختیار دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو، اللہ تعالیٰ کی اس عطا کردہ نعمت کو یہ خود سے اس کی تشریح توجیہ، اس کو رکھنا نہ رکھنا، اس کو بدلنا، اس کو تبدیل کرنا ترمیم کرنا، یہ اختیار ان کو کیسے ملا؟ اگر اللہ نے نبی بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو اختیار ہے کہ نبوت کو واپس لے۔ ان تمام چیزوں کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ ایک چیز پہ واضح پہنچیں گے کہ جب دین مکمل ہو چکا، نہ کسی نبی کا نہ کسی نبوت کا تصور نہیں، تو پھر اس طرح کے یہ جو دجل اور فریب ہوتے ہیں یہ انسان خود کرتا ہے۔ اور انتہائی افسوس کے ساتھ بدقسمتی ہے احمدی حضرات کہ مرزا صاحب نے ایسے کھیل، ایسے دجل، ایسے فریب جو ہیں وہ بے انتہا بہت زیادہ دیے ہیں۔ اور چونکہ آپ لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ آپ لوگ مرزا صاحب کی کتابوں کو پڑھتے نہیں، اگر آپ مرزا صاحب کی کتابوں کو پڑھ لیں تو آپ کو یہ تمام جتنا بھی تضاد ہے، مرزا صاحب کا جتنا بھی دجل اور کذب اور فریب ہے، یہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ لیکن آپ اپنے سر کے دل سے سمجھے ہوئے ہیں کہ جی چونکہ چند حدیثیں ہیں جن کے اندر اس چیز کا ذکر ہے کہ امام مہدی آئے گا، تو آپ نے صرف ان حدیثوں کو اسلام سمجھ لیا، صرف آپ نے تمام چیزوں کے اوپر ان چند احادیث کو ترجیح دے دی اور پورے قرآن کو، پورے اسلام کو چھوڑ دیا۔ آپ نے یہی کہا کہ جی ہم نے چونکہ رسول اللہ کا حکم مان لیا، اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا تھا کہ جی جب بھی تم میرے مہدی کا زمانہ پاؤ تو تمہیں چاہے سے برف کے اوپر گھسٹ کے چلنا پڑے، اس کو مان لو۔ آپ صرف اس چیز کو لے رہے ہیں۔ آپ انہی احادیث کو خود مرزا غلام احمد کہتے ہیں کہ یہ مجروح ہیں، یہ صحیح نہیں ہیں، وہ ان کے بارے میں خود کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ احمدی دوستو، آپ پڑھو، آپ کو اسلام کی تلاش ہے، آپ کو اسلام سے محبت ہے، آپ اسلام پہ قائم رہنا چاہتے ہو، تو یقین کیجئے کہ احمدیت اسلام نہیں ہے۔ نام ضرور لیا جاتا ہے، حضرت کا نام ضرور استعمال ہوتا ہے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے انتہائی دجل اور فریب سے یہ کام لیا۔ آپ اس تحریر کو پڑھیے اور یہ مجھے بتائیے گا کہ کس نے اختیار دیا تھا مرزا صاحب کو کہ اگر وہ نبی تھے تو وہ کہتے کہ اس کو کاٹ کے محدث کر لیں۔ اور محدث جو ہے یہ غیر قرآنی ٹائٹل ہے، یہ غیر قرآنی لفظ ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے قرآن کہیں پہ بھی کسی محدث کو، محدث کہتے ہیں بات بیان کرنے والا، محدث کسی لحاظ سے بھی نبوت میں تصور نہیں آتا تعریف میں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ مرزا صاحب نے صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے یہ اسلام کے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی دجل اور فریب سے کام لیا۔ آپ غور کیجئے گا، آپ اس کو پڑھیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جو دوست اس پہ کامنٹ کرنا چاہے موسٹ ویلکم، میں کوشش کروں گا کہ اس کا اسی طرح سے ان کو جواب دے سکوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔